بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی اگلی صفت بیان کی گئی الرحمن الرحیم کہ اللہ تعالیٰ رحمت کا منبع ہے۔ دو اللہ تعالیٰ کے نام ذکر کیے گئے، یہ صفاتی نام ہیں، اور ان دونوں کا جو بنیادی روٹ ہے، بنیادی منبع ہے، وہ ایک ہی ہے۔ اللہ کی صفت رحمت وہ اس قدر وسیع اور عالمگیر ہے کہ اس کو بیان کرنے کے لیے اللہ کے دو صفاتی نام ایک ہی لفظ سے جڑے ہوئے موجود ہیں۔ تو اللہ کی صفت رحمت ایک تو پوری کائنات کے اندر موجود ہے، تو رحمان گویا اس کی نمائندگی کرتا ہے، اور رحیم انسانی معاشروں کے اندر جو اللہ کی رحمت کا نظام کار فرما ہے، جس کے لیے انبیاء بھیجے جاتے رہے، جس کے لیے سوسائٹی کے اندر عدل کے قیام کی جدوجہد ہوتی رہی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کے ذریعے شریعتیں آتی رہیں، کتابیں بھیجی جاتی رہیں، اور اسی طرح اس راستے پر چلنے والے جو بھی اس جدوجہد کے اندر ان کے شریک کار رہے، تو وہ دنیا کے اندر اس صفت رحمت کی بنیاد پر اللہ کے نظام رحمت اور دین کے نظام رحمت کو قائم کرنے کے لیے مصروف عمل رہے۔ اسی طرح رحمان کی صفت اس بات کو بھی بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا منشا کل انسانیت کو ترقی اور کمال کی طرف لے کر جانا ہے، اور یقیناً ترقی اور کمال کی طرف جانے کے لیے انسان کو کچھ مشکلات سے بھی گزرنا پڑتا ہے، تبھی جا کے اس کو کمال و ترقی حاصل ہوتی ہے۔ وہاں پر ساری توجہ ترقی اور کمال کی طرف ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس صفت اور اس کیفیت کی نمائندگی کے لیے رحمان کی صفت بیان کی گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی صفت رحیمی بھی بیان کی گئی کہ وہ انسانیت پر ضرورت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، ان کو مشکل میں نہیں ڈالتا۔ تو رحیمی صفت بھی موجود ہے، گویا ترقی اور کمال کی طرف جو سفر جاری ہے، اس سفر کے اندر انسانوں کو بہت سارے بوجھوں سے اور بہت سارے دباؤ سے اور بہت ساری مشکلات سے محفوظ کرنے والی وہ ذات ہے، اور وہ اس دنیا کے اندر اپنی تمام مخلوق کے ساتھ اور تمام انسانوں کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے، اس کی جو رحمت ہے، اس کی وسعت کا کسی کو اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صفت رحمت کو مختلف مثالوں سے اور مختلف اصولوں سے، حکمتوں سے اس کو بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحمت کے 100 حصے کیے، 99 حصے اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ اس پوری کائنات میں تقسیم کیا۔ تو تمام مخلوقات میں تقسیم کرنے کے نتیجے کے طور پر ذکر کیا کہ دنیا کے اندر ہر ماں اپنے بچے سے جو تعلق رکھتی ہے، اور اس کے لیے اس کے دل کے اندر جو جذبہ رحمت موجود ہوتا ہے، وہ گویا وہ ایک حصہ تقسیم ہوتے ہوتے جو ایک ماں کے حصے میں آیا ہے، اس کا مظہر ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ کیا ایک ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالنے کے لیے آمادہ ہو سکتی ہے؟ تو یقیناً جواب نفی میں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کا اندازہ کرو کہ 99 حصے اس کے پاس ہیں، تو کس قدر اپنی مخلوق کے ساتھ رحمت اور شفقت اس کے پاس موجود ہے۔ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی صفت رحمت ہمیشہ غالب ہوتی ہے ان چیزوں پر جو اللہ تعالیٰ کی سزا اور عذاب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے نظام رحمت کا نمائندہ بنا کر بھیجتا ہے، اور انسانیت کے لیے انبیاء کی آمد، کتابوں کی آمد، وحی کا نزول اسی لیے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس مخلوق کے ساتھ بہت تعلق رکھتا ہے، یہ اس کی شاہکار مخلوق ہے، تو اس کی نظام رحمت اس سوسائٹی کے اندر قائم کرنا یہ قرآنی جماعت کی ذمہ داری ہے۔ سوسائٹی کو جبر سے نکالنا، سوسائٹی کو مشکلات اور مشقتوں سے نکالنا، سوسائٹی پر جو آزمائشیں آ جاتی ہیں ان سے اس کو نکالنے کی جدوجہد کرنا قرآنی جماعت کی ذمہ داری ہے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کا فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کے پیغام کو زیادہ سے زیادہ سمجھ کر منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔